سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یوم اذن ناعمہ کہ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح سے مطمئن ہوں گے، فی جنت عالیہ اور عالی شان جنت میں ہوں گے۔ آیت مبارکہ میں لفظ ناعمہ آیا ہے جو کہ نعمہ سے ہے، اور نعمہ جو ہے وہ آسائش، آرام اور لگژری کو کہا جاتا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سارے چہرے بہت سکون میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے۔ کسی خوبصورت منظر کو دیکھنے کے بعد جو چہرے کے اوپر تاثرات ہوتے ہیں، یا کسی آسائش کو دیکھنے کے بعد، یا جب کوئی تحفہ انسان کو ملتا ہے اور جو اس کی پسند کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو انسان کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں وہ ناعمہ ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس جنت کے لیے تیاری کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی بے حساب ہے۔ وہ جنت ایک چمکتا ہوا نور ہے، وہ لہلاتا ہوا سبزہ ہے، وہ بلند و بالا محلات کی جگہ ہے، وہاں پہ بہتی نہریں ہیں، وہاں پہ ریشمی حلے ہیں، وہاں پہ پکے پکائے عمدہ کھانے ہیں، بلند و بالا جگہیں ہیں۔ اس جگہ کی تیاری کرو، اس جگہ کا شوق رکھو جسے اللہ پاک نے بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ ایک گھر بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، مگر ایک لمٹ ہے، اس سے آگے آپ اپنے گھر کو نہیں سجا سکتے۔ دلہن ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ اس کے چہرے کے اوپر کچھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن جنت جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب سے اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ہے، جنت کو بھی بنایا ہے، اور اللہ پاک روز اس جنت کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک روز اس جنت کو سجا رہے ہیں۔ اب ہم جب اللہ پاک کی ذات کے ساتھ یہ بات منسوب کرتے ہیں، تو جب اللہ پاک جنت کو سجا رہے ہیں تو اللہ پاک کا بجٹ کیا ہے، اور اللہ پاک کی ڈیکوریشن کیا ہے، اور پھر روزانہ اس کو سجایا جا رہا ہے۔ اور جو آج کی سائنس کے مطابق دنیا جب سے بنی ہے تو کھربوں اربوں سال ہو گئے ہیں، واللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس سے پہلے کی دنیا بنی ہے، مگر وہ جنت جو کہ اتنے سالوں سے سجائی جا رہی ہے، تو انسان اس کی انتہا کو سوچ سکتا ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت جگہ ہوگی کہ جسے اللہ پاک روز مزید ڈیکوریشن دیکھتے ہیں، روز مزید پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور بھی اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کام کی نسبت اللہ پاک اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں کہ میں جنت کو سجاتا ہوں، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک براہ راست جس جنت کو خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں سجاتا ہوں، کن کہہ کے بھی نہیں فرمایا کہ بس سج جاتا ہوں سجا دیتا ہوں۔ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، مگر اللہ پاک اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں، تو وہ کیا جنت ہوگی۔ اس جگہ کا شوق اللہ پاک اور اس جگہ کے اعمال اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے لسعیہا راضیہ کہ وہ اپنی کوششوں کے لیے راضی ہوں گے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں یہاں پہ جو لی آ رہا ہے وہ خاص معنی دے رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا وہ کوشش پر راضی ہیں، بلکہ وہ کوششوں کے لیے راضی ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو ان کو مشکلات، پریشانیاں، حالات، آزمائشیں آتی تھیں، آج وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ سارے حالات ہمیں دیے گئے، وہ ساری مشکلات اور پریشانیاں ہمیں دی گئیں کہ جس کا اجر آج ہمیں اس قدر خوبصورت جنت کی صورت میں مل رہا ہے۔ جبکہ دنیا میں ہم اسی بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ ایسا کیوں ہے، میں ایسا کیوں ہوں، وہ غلط بھی کرتے ہیں تو ان کے حالات اتنے اچھے ہیں، ہم ٹھیک بھی کرتے ہیں تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس کا جواب ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر امتحان، ہر مصیبت، ہر آزمائش جو ہے آج وہ ہمارے لیے خوشی بن جائے گی۔ اور سعیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو ہم نے سورہ لیل میں بھی جانا تھا کہ سعی جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ انسان جو دنیا میں دوڑ دوڑ کر، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتا تھا، شوق اور چاہت کے ساتھ کرتا تھا، بغیر کسی غرض کے کرتا تھا، تو گویا کہ وہ نیکیوں کا شوق رکھنا، اس کے لیے دوڑنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ سعیہ کے اندر مانا پایا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم اپنا مزاج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی نیکی ہوگی تو صحیح ہے، لیکن اس کے لیے خاص ایفرٹ نہیں کی جاتی، اور یہ جملہ بھی عوام الناس میں سننے کو بہت ملتا ہے کہ بہت نیکی بھی اچھی نہیں ہوتی، اتنا بھی نیک بننا اچھا نہیں ہوتا، اتنا بھی زیادہ بندے کو ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن آیت مبارکہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ نیکیوں کے لیے دوڑنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جنت عالیہ کہا گیا، اب یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم میدانی لوگ جو ہیں وہ پہاڑی جگہوں پر جاتے ہیں، جو جگہ جتنی ہی زیادہ بلند ہوتی ہے ہمیں اس کا ویو دیکھنا اتنا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ہم کیوں سب مری کی طرف دوڑتے ہیں، ناران کاغان کی طرف دوڑتے ہیں کہ انسان کو اونچی جگہ سے ویو دیکھنا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو انسانی مزاج کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں اونچے مقامات بھی ہوں گے۔
اور یہ آیات جو ہیں براہ راست عربوں سے مخاطب تھیں، تو ان کے مزاج کے مطابق بات کی گئی، کہ ان کے پاس صرف صحرا ہی ہوتے تھے، سبزے کی ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی تھی، لہٰذا کبھی کبھار جب صحرا میں بارشیں ہوتی تھیں تو وادیوں کے اندر سے جب پانی گزرا کرتا تھا تو ان وادیوں کے آس پاس جو پہاڑ ہوا کرتے تھے ان میں ہریالی آ جایا کرتی تھی، اور وہ اس وادی کو بہت پسند کرتے تھے، ان کے لیے بہت ہی متاثر کن بات ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک ان کے مزاج کے مطابق یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنتیں ہوں گی اور ان کے ہاں اونچے اونچے مقامات ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ تم اس میں کوئی لغو نہیں سنو گے۔ لغو بیہودہ کلام کو بھی کہا جاتا ہے، مگر اسی سے لفظ لغت بھی بنا ہے، کیونکہ لغت کے اندر بھی بہت ساری بولیاں اور زبانیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی جگہ کتنی ہی خوبصورت اور کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں پہ عزت نہ ہو، میٹھے بول نہ ہو، تو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک ظاہری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اس کی ایک باطن کی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی طنز نہیں ہوگا، کوئی تانا نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی برا بول نہیں ہوگا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے گھروں میں اور خوبصورت گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دل بھی جو ہوتے ہیں وہ پاش پاش ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ باقی سب لگژری لائف ہوتی ہے، مگر میٹھے بول بولنے والا، عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں صرف تمہارے جسم کے لیے نہیں بلکہ تمہارے دل کے سکون کے لیے بھی نعمت رکھی ہے، کہ وہاں پہ صرف حسن، خوبصورتی، محبت اور پیار کی بات ہوگی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فیہا عین جاریہ، کہ وہاں پہ چشمے ہوں گے جو کہ جاری ہوں گے، بہتے ہوں گے۔ دنیا میں انسان کو کیا خوف ہوتا ہے کہ دریا سوکھ رہے ہیں، چشمے سوکھ رہے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے، ٹینکیاں خالی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں کے چشموں کے بارے میں انسان کو یہ خوف نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کے دریا مشک کے پہاڑ سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بعض ایسے چشموں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو زمین کے اندر سے پھوٹتے ہوں، مگر فرمایا کہ کچھ چشمے ایسے ہوں گے جو زمین کی سطح سے اوپر آئیں گے اور پھر اوپر سے جو ہے ان کا پانی بہتا ہوگا۔ جیسے کہ آپ دنیا میں آج فوارہ سمجھ لیں، اور ہمیں کتنے وہ اچھے لگتے ہیں، جو فوارہ جتنا ہی زیادہ اونچا ہوتا ہے اور اس کا پانی اوپر سے جتنا ہی نیچے کی طرف فلو کرتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی متاثر کرتا ہے۔ تو ایسے چشمے بھی ہوں گے جو زمین کے اندر سے بہتے ہوں گے یا پھر کسی معدن سے نکلتے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو زمینی سطح سے اوپر کی طرف اٹھ کے جو ہے وہ بہہ رہے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچی اونچی بیٹھنے کے لیے نشستیں ہوں گی۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے پاس فرنیچر نہیں ہوا کرتا تھا، وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے، اور ان کا سارا سسٹم جو ہوتا تھا وہ فلور سسٹم ہوتا تھا، لہٰذا ان لوگوں کے لیے بات بہت ہی اپیلنگ تھی کہ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے نشستیں ہوں اور وہ اتنی اونچی اونچی ہوں، جس کو حدیث پاک میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کا بلائی فرش ہوگا اور جو ان کا زیریں فرش ہوگا ان کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا یا 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ تو اتنی وسعتیں سن کے تو عرب کا بدو جو ہے وہ تو حیران ہو جاتا تھا۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنے اونچے اونچے عرشوں پہ انسان بیٹھے گا کیسے؟ تو نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ عرش خود بخود انسان کے سامنے جھک جائیں گے اور انسان بڑی آسانی سے ان کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان وہاں پہ اتنی قد و قامت کا تو نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ ساری نعمتیں اتنی وسعت والی اور اتنی بڑی بڑی ہوں گی تو انسان کا سائز بھی جو ہے وہ وہاں پہ بڑھا دیا جائے گا۔ جیسا کہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں انسانی قد جو ہوگا وہ 150 فٹ کا ہوگا، تو پھر اسی حساب سے جو ہے وہ تخت بھی ہوں گے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ تخت سونے کے ہوں گے، مگر جو ان کے حاشیے ہوں گے وہ زمرد اور یاقوت موتی سے آراستہ ہوں گے۔ جیسے ہم لوگوں کو بارڈر لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جھالر لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور فرل لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ سارا حسن جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے کارنر جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ان کے سامنے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں جب جنت کے برتنوں کا تذکرہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے مختلف قسم کے برتن جنت کے بتائے ہیں کہ کچھ کپ ایسے ہوں گے جو ہینڈل والے ہوں گے، کچھ ہینڈل کے بغیر والے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہ سراہی کی شکل کے ہوں گے۔ لیکن اہل علم بڑا پیارا نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان برتنوں کے ساتھ جو ہے موضوعہ کا لفظ لایا گیا ہے۔ موضوع وضع سے ہے کسی چیز کو مناسب جگہ کے اوپر رکھنا، لہذا چیز چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو رکھا مناسب انداز سے نہیں جائے گا تو اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بعض استاد یہ کہا کرتے تھے اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں جوتے ہونے چاہیے، جہاں تولیہ ہونا چاہیے، جہاں پہ برش ہونے چاہیے، یعنی کہ جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے اس جگہ کو اسی مقام کے اوپر رکھنا جو ہے یہ موضوعہ سے پتہ چلتا ہے۔
اور اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک تو برتن ہے مگر موضوع کہ اس کو بڑے مناسب انداز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اصل پیسہ تو وہ ہے، وہ پریزنٹیشن کر لیتے ہیں، ورنہ چکن تو وہی ہوتا ہے، گوشت تو وہی ہوتا ہے، وہی چیز آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ان کی پریزنٹیشن کی ہوتی ہے۔ تو گویا یہ آیت مبارکہ ایک سلیقہ بتا رہی ہے کہ ایک چیز خوبصورت ہو مگر اس کو پیش بھی جو ہے وہ خوبصورت انداز کے ساتھ کیا جائے۔ گویا کسی چیز کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض بڑے فرمایا کرتے تھے گویا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ گھر گرہستی سکھا رہی ہے، یہ سلیقہ اور تمیز سکھا رہی ہے کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اور انسان کے اندر کتنی ترتیب ہونی چاہیے۔ آج کے ماہر نفسیات یہ بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ایسا ماحول دیں کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہو، صفائی ہو، تو اس سے بھی ان کی ذہنی بیماری کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کے جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں میں دیکھا کرتے تھے کہ اگر بیڈ شیٹ خراب ہو جاتی تھی تو ہماری امی غصہ کیا کرتی تھیں، تو ہم سوچتے تھے بیڈ شیٹ خراب ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، مگر یہ بات ترتیب سے تعلق رکھتی ہے، نفاست سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ جو نفیس انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے رکھی ہوئی ہے، کس مناسبت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر گھڑے کے اوپر پیالہ جو ہے وہ ٹیڑھا رکھا ہوا دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اتنے نفاست پسند بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق جو ہے وہ چھوٹے کشن کو کہا جاتا ہے۔ مصفوفہ یہ صف سے بھی بنا ہے، جسے ہم اردو زبان میں صفیں بولتے ہیں، یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے کشن ہوں گے اور بڑی ترتیب کے ساتھ صفوں میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی جو ہے وہ قالین کو کہا جاتا ہے، مبثوثہ کہ وہ پھیلے ہوئے ہوں گے، کہ وہ جو بڑے بڑے قالین ہوتے ہیں وہ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر دیتے ہیں۔ عموماً یہ منظر ہمیں جو ہے مدینہ شریف کی مسجد میں بہت پیارا نظر آتا ہے کہ لمبی لمبی صفیں جو ہیں وہ بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ زرابی لفظ جو ہے یہ ضرب سے ہے، اور ضربیہ اس کی جمع ہے، اور یہ فینسی کارپیٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کارپیٹ کے اوپر جو کارپیٹ بچھائی جاتی ہے جسے ہم لوگ سینٹر پیس کہتے ہیں، اس سے وہ قالین مراد ہے، یعنی قالینوں کے اوپر قالین ہوں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کشن رکھے ہوئے ہوں گے اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور بعض اہل علم نے زرابی کو جو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ آذربائیجان کا لفظ ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ یہ خود عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ باہر سے لایا ہوا لفظ ہے۔ تو گویا کہ ایسی چیزیں جو کہ بہت نادر ہوتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں، وہ عموماً امپورٹ کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پیرس کا پرفیوم ہے، جاپان کی گاڑی ہے، تو ہم چیزوں کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہوں گی وہ بہت قیمتی ہوں گی، بہت خاص ہوں گی۔ ہمارے بعض استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا میں بھی ہم جو ہے ایرانی قالین کو یا ترکی کی قالین کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں بھی ہم جو قالینیں پسند کرتے ہیں وہ باہر کی ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، امپورٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہمیں جتنی بھی جنت سناتا ہے، اس سب کو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ نزل ہے، یہ تو ابتدائی لیول کی ایک جنت ہوتی ہے۔ جنت کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا اصل حسن کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا، وہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی، وہ کسی کی نگاہوں میں نہیں سما سکتی۔ اللہ کی ذاتی بہتر جانتی ہے کہ اللہ پاک نے وہاں پہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتوں کا حصہ فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمضان میں کثرت سے اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ تو ہم دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا حصہ نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔